اللهم عظمت سلطانك وعلى تقوی انسانی زندگی کی حفاظتی تدبیر ہے خالق حیات کی جانب سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمت زندگی عطا کی ہے، زندگی کا مقصد معین فرمایا ہے، با مقصد زندگی عطا کی ہے۔ مقصد زندگی تک پہنچنے کے لیے ہدایت کا منشور مقرر فرمایا ہے، دین نازل کیا ہے، اور اس با مقصد زندگی کو اور ہدایت یافتہ زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حفاظتی تدبیر مقرر فرمائی ہے، جس کا عنوان قرآن کریم میں منشور ہدایت زندگی میں تقوی قرار دیا ہے۔ تقوی کے متعلق تاکید قرآن کریم میں باقی ہر موضوع سے زیادہ ہے، چونکہ انسان کی زندگی کی اساس اور بنیاد سے تعلق رکھتی ہے حفاظت زندگی اور حفاظ زندگی ہے۔ قرآن کریم میں تقوی مختلف اسلوب کے ساتھ ذکر ہوا ہے، کہیں تقوی کے عوامل بیان کیے گئے ہیں، کہیں تقوی کے اثرات بیان کیے گئے ہیں، کہیں تقوی کی تاثیرات ذکر کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک اہم فصل تقوی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ حکم ہے، جو کثرت سے قرآن کریم میں تکرار ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے مومنوں کو، بعض اوقات شخصیات کو، افراد کو اور مختلف طبقات کو تقوی اختیار کرو، اتقو و اتقی، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ لیکن تقوی کے متعلق یہ الجھن وجود میں آئی ہے کہ تقوی ابتدا سے ہی تحریف کا شکار ہوا ہے، معنوی تحریف کا شکار ہوا ہے، اور تقوی جس کا معنی حقیقی معنی حفاظت، صیانت تھا، نگہداری، اس کا معنی ڈر، خوف اور پرہیزکاری کر دیا گیا، اور یہ معنی خوف اور ڈر اور پرہیزکاری اتنا رائج اور راسخ ہوا ہے کہ آج ہر عالم اور غیر عالم کے ذہن میں لاشعوری طور پر یہ معنی بیٹھا ہوا ہے۔ جہاں بھی تقوی کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا تقوی سے بنے ہوئے دیگر مشتق الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، اس میں فوراً پرہیزکاری یا ڈر اور خوف ذہن میں آتا ہے سب کے۔ مترجمین نے بالاتفاق، وہیں کہ اتنا اتفاق مختلف اسلامی مذاہب اور فرقوں میں نہیں ہے کہیں بھی جتنا تقوی کے معنی میں ہے کہ ڈر اور خوف اور پرہیزگاری، جس میں شیعہ سنی کی کوئی تمیز نہیں رہی، جبکہ تقوی کا حقیقی معنی ائمہ لغت کے اجماع اور اتفاق کے مطابق اور تمام محقق علماء کے اتفاق کے مطابق اور عرب قوم کے اجماع اور اتفاق کے مطابق تقوی کا معنی حفاظت، صیانت ہے۔ کیوں یہ معنی قرآن میں آ کر خوف اور ڈر میں بدل گیا اور پرہیزکاری میں؟ اس کی وجوہات ذکر کی ہیں۔ یوں نہیں تھا کہ یہ علماء یا مترجمین اور مفسرین تقوی کے بنیادی حقیقی لغوی معنی سے آشنا نہیں تھے، مکمل طور پر آشنا تھے، لیکن جب ترجمہ کرنے آتے تھے تو آگے آیات میں تقوی استعمال ایسے انداز سے ہوا ہے کہ وہ معنی ان سے آیت کے اندر بنتا نہیں تھا۔ اس وجہ سے وہ حفاظت کو وہاں نہیں چونکہ ترجمے میں موضوع بنا سکے،
لہٰذا اس ترجمے سے دستبردار ہو کر اس کا لازمہ معنی کا یعنی حفاظت کا لازمہ ڈر اور خوف اور پرہیزگاری جاگزین کر دیا، تاکہ تقوی جن آیات میں استعمال ہوا ہے ان معانی کے ساتھ سازگار ہو جائے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ جو تقوی کے ترجمہ میں الجھن کے طور پر سامنے آیا ہے وہ اس وقت ہے جب متعلق تقوی اللہ کی ذات کو قرار دیا گیا ہے قرآن میں، اتقوا اللہ یا اتق اللہ، کہ یہاں پر ہم حفاظت کو اللہ کے ساتھ کس طرح ہم آہنگ کریں کہ تقوی کا مطلب حفاظت بھی ہو اور اللہ کی ذات کے ساتھ بھی یہ معنی سازگار ہو جائے اور نامعقول یا نامقبول معنی نہ بنے۔ اتقوا اللہ کا معنی اگر حفاظت کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ترجمہ کریں کہ اللہ کی حفاظت کرو، یہ نامعقول معنی ہے کہ اللہ کی حفاظت انسان کیسے کرے، اللہ کی حفاظت انسان کے سپرد کیوں کی گئی ہے، یا اللہ کی ذات کو کیا خطرات ہیں کہ اللہ کی حفاظت انسان کے سپرد کی گئی ہے۔ اور یہ بھی معنی کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے یہ بھی نہیں بنتا، چونکہ اللہ مفعول ہے تقوی کے لیے، اتقو کے لیے، تو مفعول کا مطلب فاعل والا نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا مطلب اتقوا اللہ کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ اس لیے بیچ میں دیگر لوازمات ذہن میں فرض کر کے تقوی کا مطلب ڈر خوف ہے۔ اتقوا اللہ یعنی اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ، یا اتقوا اللہ یعنی بچو، پرہیز کرو ان چیزوں سے جن سے اللہ نے تمہیں بچنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن قانون قرآن کے سمجھنے کا، دین کے سمجھنے کا یہ ہے کہ الفاظ جو دین میں استعمال ہوئے ہیں خصوصاً قرآن کریم میں، ان کے معانی کو پہلے تشخیص دیا جائے، حقیقی معانی کون سے ہیں، استعمالی معانی نہیں، حقیقی معانی۔ ان حقیقی معانی کو مد نظر رکھ کر، ذہن میں رکھ کر، پھر مختلف آیات میں ان الفاظ کو ملاحظہ کیا جائے اور تمام قرآن میں جہاں تقوی کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا حقیقی معنی ملحوظ رہے۔ حقیقی معنی جب ہم ہر آیت میں لحاظ کریں گے تو ہمیں بعض آیات میں یہ الجھن یقیناً پیش آئے گی کہ حقیقی معنی دیگر الفاظ کے ساتھ سازگار نہیں ہو رہا۔ اس صورت میں پھر یہ رائے حل نکالا جاتا ہے کہ حقیقی معنی سے ہٹ کر معنی کے لوازمات کو مد نظر رکھیں، ملحوظ رکھیں، تاکہ دیگر قرآن کی الفاظ کے ساتھ اور حقائق کے ساتھ معنی سازگار ہو جائے۔ لیکن جب تک حقیقی معنی دیگر مفردات اور الفاظ کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکتا ہے، سازگار ہو سکتا ہے، اس وقت تک جائز نہیں ہے حقیقی معنی سے دستبردار ہو کر اس کے لوازمات کو معنی کے طور پر پیش کیا جائے۔ اب ہم تقوی میں ان آیات کے اندر غور کرتے ہیں جن میں یہ لفظ تقوی استعمال ہوا ہے، اور سب سے بڑا جو جیسا اشارہ کیا موضوع تقوی کی تفسیر میں وہاں ہے جہاں تقوی کا متعلق اللہ کی ذات کو قرار دیا ہے، اتقوا اللہ و اتق اللہ۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں چند قواعد، چند اصول عربی لغت کے اور قرآن کے سمجھنا ضروری ہیں۔ اس لیے کہا تھا کہ قرآن عربی قرآن ہدایت ہے، جیسا بعض آیات کے اندر گزرا ہے کہ ہم نے قرآن عربی نازل کیا ہے تاکہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ قرآن اردو سے اتنی ہدایت نہیں ملتی قرآن فارسی سے یعنی ترجموں سے جتنی قرآن عربی کے اندر ہدایت کی گنجائش موجود ہے اور ہدایت کی ظرفیت ہے۔ مختلف اقوام میں مختلف زبانوں میں قرآن نازل ہو سکتا تھا، یہ تو مشکل کام نہیں ہے کہ اردو زبانوں کے لیے قرآن اردو ہی میں نازل ہوتا، فارسی والوں کے لیے فارسی میں نازل ہوتا،
انگریزوں کے لیے انگریزی میں نازل ہوتا اور مختلف زبانیں بولنے والوں کے لیے انہی کی اپنی زبانوں میں قرآن اللہ کی جانب سے حضرت جبریل لے کر مختلف زبانوں میں قرآن لے آتے. ہو سکتا تھا لیکن ایسے ہوا نہیں ہے چونکہ حکمت کے خلاف ہے. اس لیے ایک زبان میں قرآن عربی میں نازل ہوا ہے اور باقی تمام مومنین کو قرآن عربی سمجھنے کا حکم ہے کہ قرآن عربی آپ نے سمجھنا ہے. ایک قانون عربی زبان کا یہ ہے کہ تقوی ایک تو اس کا بنیادی لفظ ہے، وقایا مادہ ہے، اصلی بنیادی مادہ تقوی کا واقع یہ ہے، واو قاف یہ واقعہ یا واقع قاف دو نقطے والا، اس سے یہ سارا آگے مفہوم بنا ہے. تقوی بھی اسی سے تشکیل پایا ہے. واقعی کا بنیادی معنی لفظی معنی ایک ہی ہے، نہ کہ کئی معنی ہیں تقوی کے. ایک معنی ہے معین ولا غیر، اس کے علاوہ کوئی اور معنی وقایا کا یا واقعی کا نہیں ہے. ایک ہی معنی ہے حفاظت، صیانت، کسی چیز کو محفوظ رکھنا. وقایا وہ ذریعہ جس سے دوسری کسی شے کو تحفظ دیا جائے، اس کو وقایا کہتے ہیں. مختلف چیزوں کے نام عربوں نے وقایا رکھا ہوا ہے، جیسے سپر، ڈھال، جنگ میں اس کو وقایا کہتے ہیں چونکہ اسے حفاظت کی جاتی ہے اپنی دشمن کے حملے سے، تیر کے مقابلے میں، تلوار کے مقابلے میں. یہ وقایا ہے، حفاظتی سپر ہے. اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں، مثلا برتنوں، بہت سارے برتن، ظروف، ان کے افادیت اور مقصد کے پیش نظر ان کے نام ہیں. برتنوں کے اندر جو چیز ڈال دیتے ہیں پھر اس کو ڈھانپ کے حفاظت کرتے ہیں برتن کے اندر موجود شے کی. یہ ڈھکن جو برتن کے اندر موجود دودھ یا کسی بھی اہم چیز کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، اس کو بھی عرب وقایا کہتے ہیں، ڈھکن کو، جس کے ذریعے سے حفاظت، گرد و غبار نہ پڑے، مکھیاں نہ جائیں، گندگی، غلاظت، میل کچیل اس کے اندر نہ جائے. اسی طرح سر کو ڈھانپنے کے لیے جو ذریعہ استعمال کیا جائے، اگر گرد و غبار سے ڈھانپا جاتا ہے، جیسے رومال باندھ لیتے ہیں یا ٹوپی پہن لیتے ہیں، یا اگر کسی ضرب سے بچانے کے لیے خود سخت چیز، جیسے آج کل ہیلمٹ پہنتے ہیں موٹر سائیکل چلانے والے یا تعمیراتی کام کرنے والے، یہ وقایا کہلاتی ہیں. یہ ساری چیزیں چونکہ حفاظت کے لیے ہیں، سر کی حفاظت کے لیے ہیں، پاؤں کی حفاظت کے لیے ہیں، جسم کی حفاظت کے لیے ہیں، اشیاء کی حفاظت کے لیے بہت سارے وسائل وقایا کہلاتے ہیں. حفاظت میں ہر حفاظت کو وقایا اور واقعی نہیں کہتے، چونکہ حفاظت، حفظ بھی عربی لفظ ہے، صیانت بھی عربی لفظ ہے، وقایا بھی عربی لفظ ہے. ہم وقایا کا معنی سمجھنے کے لیے صیانت و حفاظت استعمال کرتے ہیں، تو پھر تقوی کے بجائے حفاظت کا ہی لفظ بیان کر دیا جاتا. اتقوا اللہ کے بجائے کہہ دیا جاتا واحفظوا، حفاظت کرو، سونو، صیانت کرو، بچاؤ. تقوی کیوں؟ ایک حفاظت ہوتے ہوئے، لفظ حفاظت ہوتے ہوئے عربی میں تقوی کیوں استعمال کیا گیا حفاظت کے معنی میں؟ یعنی تقوی کا مطلب حفاظت ہے، لیکن نہ ہر حفاظت اور ہر چیز کی حفاظت، بلکہ اس چیز کی حفاظت جو بہت ہی اہمیت رکھتی ہو، بنیادی نوعیت کی ہو، اور جس کو انسان کو بچانا اس کے لیے بہت اہم معنی سمجھا جاتا ہو. اس چیز کی جو حیاتی حیثیت انسان کے لیے رکھتی ہے. جیسے سر کو، ہیلمٹ کو وقایا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ سر کھوپڑی ہے اور یہاں کی ضرب اگر یہ نہ بچے تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے.
یہ ایک حیاتی اہمیت والی چیز ہے. سر انسان کا یا سینہ انسان کا حیاتی حفاظت والی چیز ہے. سپر اور ڈھال حفاظت کے لیے استعمال کرتے ہیں اور وقایا کہتے ہیں. خوب کیوں اس کو حفاظ نہیں کہتے؟ سپر کو حفاظ کہیں آپ, حفاظ نہیں وقایا کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ڈھال جس چیز کی حفاظت کے لیے ہے وہ حیاتی نوعیت کی ہے, بنیادی نوعیت کی ہے, وہ معمولی چیز نہیں ہے. لہذا مال دنیا بچانا یا یہ چیزیں بچانا یہ تقویٰ نہیں کہلاتا. مثلا عمارت کے تحفظ کے لیے کوئی چیز استعمال کرنا یا اور کپڑے محفوظ رکھنے کے لیے صندوق بنانا, یہ تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ وہ حفاظت ہے جو حیاتی چیز کی ہے, جس کے جانے سے حیات کا ہی خاتمہ ہو جاتا ہے یا ضرر ایسا پہنچتا ہے جو قابل تلافی نہ ہو. دوسری چیز جو عربی قاعدے کے مطابق ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لفظ مادہ اپنے مختلف حالتوں میں جس طرح قرآن نے استعمال بھی کیا ہے, قو انفسکم, قو یہ بھی امر ہے تقویٰ کے متعلق, اتقی یہ بھی امر ہے, اتقو یہ بھی امر ہے. یعنی تقویٰ کو کبھی اسی مادہ میں استعمال کیا گیا ہے جس کو عام طالب علم اپنی عربی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ ثلاثی مجرد کے باب سے استعمال کیا گیا ہے. واقع اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے, اور اس کو دیگر عربی ابواب میں بھی استعمال کیا گیا ہے, جیسے باب افتعال ہے. باب افتعال میں بھی اس کو استعمال کیا گیا ہے. زیادہ تر اس کا استعمال اس باب سے ہے, جیسے اتقو. اتقو ثلاثی باب نہیں ہے, مزید فی کا باب ہے. اب یہ طالب علموں والی اصطلاح ہے, لیکن جو عرب ملکوں میں ملازمت کرتے ہیں انہیں بھی پتہ ہے. جو انگلش میڈیم پڑھتے ہیں انہیں انگریزوں کی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں, امام صادق کی نہیں آتی سمجھ میں. لیکن جو جس میڈیم میں بھی پڑھتے ہیں لیکن عربی تھوڑی بہت خوب وہ ہے تو وہ امام صادق علیہ السلام کے اور قرآن کے الفاظ سمجھ جاتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. انگریزی کے لیے انہیں ترجمہ نہیں کرانا پڑتا کسی سے, عربی کے لیے جانا پڑتا ہے کسی کے پاس کہ مدد کریں, ہمارے امام مولا نے ایک بات کی ہے سمجھ نہیں آتی, آپ ہمیں ترجمہ کر کے دیں. لیکن بل گیٹس اگر کچھ کہہ دے تو ڈائریکٹ سمجھتے ہیں ہم اس کی اپنی بولی میں وہ کیا فرماتے ہیں. یہ کمزوری ہے, اس لیے یہ اصطلاحیں اجنبی سے ہیں کہ عربی زبان میں, ہر زبان میں یہ قاعدہ قانون ہے. عربی زبان کے قاعدے کے مطابق یہ ایک الگ باب بن جاتا ہے, یعنی وزن ہیئت فعل کی, جس کو افتعال کہتے ہیں. فرق نہیں پڑتا آپ کو, اگر نہیں بھی سمجھ میں آتی عام لوگوں کو یہ فرق کہ واقعی اور اتقا, یہ اگر فرق لغوی یا علمی نہیں بھی سمجھ میں آتا تو بھی اصل بات سمجھ آ جائے گی. وہ یہ ہے کہ تقویٰ کا لفظ جس شکل میں استعمال ہو, 3 حرفی ہو, 4 حرفی ہو, 5 حرفی استعمال ہو, اتقو ہو یا قو انفسکم یا قے استعمال ہوتا ہو, سب میں ایک اس کے اندر اور خصوصیت ہے. وہ یہ ہے کہ تقویٰ جس حفاظت کو ادا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے لیے 2 متعلق چاہیے ہوتے ہیں. ایک جس چیز کی حفاظت کرنی ہے اس کا ذکر ہوتا ہے, اور ایک جس ذریعے سے جس وسیلے سے حفاظت کرنی ہے اس کو بیچ میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کی حفاظت کرو. جب بھی تقویٰ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو جہاں پر ہمیں وہ پہلی 2 خصوصیات مد نظر رکھنی ہے, ایک یہ ہے کہ جس چیز کی حفاظت کے لیے تقویٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ بہت غیر معمولی اہمیت والی چیز ہے, حیاتی نوعیت کی ہے انسان کے لیے. اور تقویٰ
انسانی امور کی حفاظت کے لیے ہی آیا ہے، جنگلات کی حفاظت کے لیے تقویٰ نہیں ہے، وہ حفاظت ہے، صیانت ہے، اور الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ انسانی امور سے تعلق ہو اور حیاتی انسانی شے ہو، اس کی حفاظت کو تقویٰ کہیں گے۔ دوسرا، جس خطرے سے، جس ضرر سے بچانا ہے وہ بہت ہی مہلک خطرہ ہو، جس سے بچانے کو تقویٰ کہیں گے۔ دو یہ خصوصیات، جہاں بھی تقویٰ کا لفظ قرآن میں استعمال ہو تو فوراً پہنچ جائیں آپ کہ بہت اہمیت والی چیز کے ذکر ہو رہا ہے، اس کی حفاظت کی بات ہو رہی ہے، اور بہت بڑے خطرے سے بچانے کی بات ہو رہی ہے۔ اور دو خصوصیات یہ ہیں، دو خصوصیات اور ہیں تقویٰ کے اندر۔ جب بھی قرآن میں پڑھتے ہوئے قرآن تقویٰ آئے تو یہ چار چیزیں فوراً آپ کے ذہن میں آ جائیں گی، یہ چار چیزیں تو سمجھ کے آگے بڑھنا ہے اس آیت سے۔ ایک یہ کہ جس چیز کی حفاظت کے لیے کہا جا رہا ہے بہت بنیادی نوعیت کی ہے، کسے بچانا چاہتے ہیں۔ دوم، بہت بڑے مہلک خطرے سے بچانا مقصود ہے۔ سوم، جس چیز کو بچایا جا رہا ہے اس کی بنیادی نوعیت تو ہے، لیکن وہ اصل چیز جس کو تحفظ دینا ہے وہ یہ ہے۔ چوتھی چیز، جس کے ذریعے سے تحفظ دینا ہے، وسیلہ حفاظت کیا یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ جس کو بچانا ہے، جس کے ذریعے سے بچانا ہے، جسے بچانا ہے وہ حیاتی نوعیت کی ہے، اور جس خطرے سے بچانا ہے وہ بہت ہی مہلک خطرہ ہے۔ لہٰذا جہاں تقویٰ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ چار چیزیں قاری قرآن، تالی قرآن کے سمجھ میں آئیں۔ اسلام رو قیام سید الشهدا حفظ کرده، جریانی است داره پیش میره در دنیا به رهبری حسین ابن علی صلوات الله علیه.